لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قابل صد احترام محترم سامعین کرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور بلا شبہ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمیں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں رمضان المبارک کے آ جانے سے آپ کے معمولات میں، جسے ہم شیڈول کہتے ہیں، آپ کے معمولات زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی آیا کرتی۔ اسی طرح ہمیں بھی رمضان المبارک سے پہلے اپنی زندگیوں کو رمضان کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ ہم رمضان المبارک کی وہ تمام برکات جو اللہ رب العزت نے اس میں رکھی ہیں ان سے فیض یاب ہو کے جنت کو پا سکیں۔ یہ روزہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کر دیے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ روزہ، اس کا اتنا بڑا اجر جو اللہ رب العزت نے رکھا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دینے والا۔ اس پر بہت سی محدثین نے باتیں لکھی کہ یہ کیوں اتنا بڑا اعزاز اللہ رب العزت نے روزے دار کو عطا کیا ہے۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ روزہ دراصل انسان کا، مسلمان کا
اللہ رب العزت کی ذات پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کا اظہار. روزہ اللہ کی ذات پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کا اظہار ہے. اس بات کو میں آپ کو انشاءاللہ مثالوں سے سمجھاتا ہوں تو بات مزید کھل کر سامنے آئے گی. ایک ہے کسی بندے کو مان لینا، ایک ہے کسی بندے کی بات کو ماننا. دونوں باتوں میں فرق ہے. ایک ہے کسی بندے کو مان لینا، میں نے اس بندے کو مان لیا. ایک ہے بندے کو نہیں ماننا، اس بندے کی بات کو ماننا. مثال کے طور پہ میں یہاں پر کھڑا ہو کے آپ کو واز کر رہا ہوں، آپ مجھے نہیں مانتے، آپ مجھے نہیں مانتے. میں جو باتیں کرتا ہوں آپ ان کو مانتے. مثلا اگر میں کوئی ایسی بات کر دیتا ہوں جو غلط ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے، تو بتائیں، یا عقل آپ کی عقل کے خلاف ہے تو بتائیں آپ مانیں گے؟ میرا تو حرف حرف چیک کرتے ہیں. الحمدللہ خوشی کی بات ہے، مجھے حرف کی غلطی بھی ہو نا تو مجھے فون آ جاتا ہے کہ لو جی آج آپ نے فلاں جگہ یہ لفظ ایسے بول دیا، یہ حرف ایسے بول دیا. لیکن مجھے خوشی ہے کہ میرے سامعین الحمدللہ اتنی توجہ سے میری گفتگو سنتے ہیں. تو میں اگر کوئی غلط بات کروں گا آپ نہیں مانیں. کیوں؟ آپ مجھے نہیں مانتے، آپ میری بات کو مانتے ہیں. جب آپ بندے کو مان لیں پھر آپ بات کو نہیں دیکھتے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک پیر صاحب جلوہ فروز ہیں، اپنی نشست پر ایسی بری بونگی بات کرتے، بندہ کہتا ہے اس کو تو جھٹکیاں مارو، اور سامنے بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ. ہوتا ہے نا ایک بندہ فضول ترین بات کرتا ہے جو عقل پہ بھی نہیں پوری اترتی اور قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہے، لیکن اس کے سامعین اسی فضول بات پر، خلاف عقل بات پر اس کو داد دے رہے ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ میرے پیر نے کیا بات کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس پیر کو مان چکے ہوتے ہیں. وہ کس کو مان چکے ہوتے ہیں؟ انہوں نے اس پیر کو مان لیا، اس بندے کو مان لیا. اب ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ باتیں کیا کرتا ہے، انہوں نے بندے کو جو مان لیا ہے. بھائی ہم کہتے ہیں اہل حدیث کا نعرہ یہی ہے کہ بندوں میں اگر کسی بندے کو ماننا ہے تو وہ بندہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. باقی کسی بندے کو نہیں مانا جائے گا، بندے کی بات کو مانا جائے گا. بات سمجھتے ہیں؟ جس بندے کو ماننا ہے وہ بندہ کون؟ محمد رسول اللہ. وہ بندہ اگر کہے کہ میں رات کے ایک حصے میں سدرۃ المنتہا تک ہو آیا ہوں، ہم کہیں گے مان لیا. کیوں؟ عقل تو نہیں مانتی. ہم کہیں گے ہم نے بندے کو مانا ہوا ہے، ہم نے بندے کو مانا ہے. تو جس بندے کو ماننا ہے وہ بندہ کوئی پیر نہیں، وہ بندہ بلال احمد نہیں ہو سکتا، وہ بندہ تمہارا کوئی امام نہیں ہو سکتا، وہ بندہ کوئی 40 سال بھی سجدے میں پڑا رہے، وہ بندہ نہیں مانا جائے گا. بندہ اگر مانا جائے گا تو صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا جائے گا. اور ذات اگر کوئی مانی جائے گی، برحق ذات کوئی مانی جائے گی، تو وہ ذات صرف اور صرف رب العالمین اللہ کی ذات کو مانا جائے. اب آئیے میں اپنی وہ بات آپ کی گوش گزار کروں. یہ ایک تمہیدی گفتگو میں نے رکھ دی جس سے آپ کو بات سمجھ آ گئی انشاءاللہ کہ روزہ اللہ کی ذات پر آنکھیں بند کر کے اعتماد ہے، اللہ پر. روزہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم نے اللہ کو مان لیا. کیسے؟
یہ بتائیں کسی کو بھوکا پیاسا رکھنا یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے یا اس کے ساتھ برا سلوک ہے؟ اب بادی نظر میں دیکھیں عقل سے. ایک استاد اپنے شاگرد کو کہے بھی آج تو نے سکول آیا ہے، نہ لنچ کرنا ہے نہ پانی پینا ہے، چھٹی تک تجھے کچھ کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. آپ میڈیا والوں کو لے کے پہنچ جائیں گے استاد جی ایسی طرح سارے بچے کو کچھ کھان بھی نہیں دیتا ہے. استاد عفت کا ہو تو بیٹھو ایسے مارا گیا بیچارہ کیونکہ وہ تو پہلی بات سے بدنام پورے. کیا خیال ہے یہ اچھی بات ہے؟ اچھا نہیں لگتا نا آپ کسی کو بھوکا پیاسا رکھ رہے ہیں. لیکن ہم نے اللہ کو مان لیا ہے، ہم نے اس ذات کو مان لیا ہے. اب اگر وہ ہمیں بھوکا بھی رکھے پیاسا بھی رکھے، ہمیں اس پر اتنا یقین ہے کہ وہ کبھی ہمارا برا سوچ ہی نہیں سکتا، وہ کبھی ہم پر ظلم کر ہی نہیں سکتا. وہ ہمیں بھوکا رہنے کو کہے پیاسا رہنے کو کہے، ہم کہتے ہیں ہمیں منظور ہے کیونکہ ہم نے تجھے مان لیا ہے. ہمیں عقلن یہ سمجھ نہ بھی ہے. تو اب سائنس نے چلو بتا دیا، میڈیکل سائنس نے بتا دیا کہ روزہ رکھنے سے جسم کو یہ فوائد ہوتے ہیں، میڈیکل سائنس نے اب بتایا. لیکن ہمیں نہیں پتا کہ روزہ رکھنے کے کیا جسمانی فائدے ہیں. ہم پھر بھی اس بھوک کو بھی برداشت کرتے ہیں، اس پیاس کو بھی برداشت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اللہ کو مان لیا ہے اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارا خیر خواہ ہے، ہمارا اللہ کبھی ہمارے اوپر ظلم نہیں کر سکتا. اگر وہ ہمیں بھوکا بھی رکھتا ہے پیاسا بھی رکھتا ہے، اس میں بھی خیر چھپی ہوئی ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں. یہ ہماری کم عقلی، یہ ہماری کم عقلی. تو بتائیں روزہ اللہ کی ذات پر اندھا اعتماد ہے کہ نہیں؟ اللہ کی ذات پر. اور یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری ذات کے بارے میں تیرا ہر فیصلہ وہ عدل پر مبنی ہے، وہ انصاف پر مبنی ہے، وہ ہماری خیر خواہی پر مبنی ہے. تو اسی طرح جس طرح ہم روزے کے بارے میں اللہ رب العزت کی ذات پر اعتماد اور آنکھیں بند کر کے یقین اور ایمان بالغیب کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح بھائی ہمیں زندگی کے دیگر معمولات میں بھی اللہ کے فیصلوں کو آنکھیں بند کر کے مان لینا چاہیے. ان میں ہمارے لیے خیر ہی ہوتی ہے، ہمارے لیے نقصان نہیں ہو سکتا. آئیے کرنے کے کام کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات زندگی میں رمضان کے آنے سے، روزے کے آنے سے ایک نمایاں تبدیلی کیا آیا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، آپ کا سخاوت کرنا رمضان المبارک میں عام دنوں کی نسبت اتنا بڑھ جایا کرتا تھا کہ جس طرح ایک تیز آندھی چلا کرتی ہے، تیز ہوا چلتی ہے، اس طرح مثال سے سمجھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سخاوت کیا کرتے. سخاوت کی بات آتی ہے تو میں آج ایک نقطے کی بات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج آپ نے ایک کام کرنا ہے اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ واقعی کہیں گے کہ اس پہلو پر ہم نے شاید کبھی سوچا نہیں تھا. اگر سوچا تھا تو عمل نہیں کیا تھا. اور بالخصوص خواتین کے لیے یہ پہلو بڑا ہی عمل کرنے والا اور بڑا ہی سیکھنے والا ہے. یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے. ان سوالوں میں سے ایک سوال مال کا بھی ہوگا. مال جو ہمارے پاس جمع ہے، جو ہماری ملکیت ہے، جس کے ہم مالک ہیں. ذرا اپنے گھر میں جا کر آج دیکھیے گا، رمضان کے آنے سے پہلے ذرا اپنے آپ کو، اپنے بوجھ کو کم کرنا چاہیے.
ذرا اپنے اوپر بھار جو ہم نے ڈالے ہوئے ہیں ان کو کم کرنا چاہیے. ہماری پیٹیوں میں کتنے ایسے کپڑے پڑے ہوں گے جو سال ہر سال استعمال نہیں ہوں گے لیکن ہم ان کے مالک ہیں. میرے سٹور میں کتنی ایسی چیزیں، ایسے برتن، میرے ایسی خراب الیکٹرانکس، میرے نہ جانے کیا کچھ پڑا ہوا ہوگا. آج اگر میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں میں ان ساری چیزوں کا مالک شمار ہوں گا. میرے نامہ اعمال میں، میرے حساب میں وہ چیزیں درج ہوں گی. لیکن میری شادی کا سوٹ میں نے ایک دفعہ پہنا تھا، وہ مرتے دم تک میری پیٹی میں پڑا رہا، کسی غریب لڑکی کے وہ کام نہیں آیا. بتائیں خواتین کے کتنے جوڑے ایسے پڑے ہیں کہ نہیں پڑے پیٹیوں کے اندر، ان کے ٹرنک کے اندر، درازوں کے اندر. ہماری پرانی خراب گھڑیاں، ہمارے پرانے کمپیوٹر، ہمارے پرانے موبائل، ہماری پرانی کئی چیزیں کیوں اپنے اوپر بوجھ لادا ہوا ہے؟ کیوں نہیں ان کو، اگر قابل تلف ہیں تو ان کو تلف کرو، کسی کوڑے میں پھینکو. اور اگر پرانی ہو گئی ہے تمہارے کام نہیں آ سکتی تو ان کو فروخت کرو اور پیسے کسی غریب کو دو. فروخت نہیں کر سکتے ویسے کسی غریب کو دے دو، اس کے کام آ جائیں. اور اگر اتنا بھی حوصلہ نہیں ہے تو ان کو زکات میں ہی دے دو. زکات میں بھی دینے کے لیے جائز ہے. کس طرح کہ اب تو آپ جانتے ہیں نا ویب سائٹ بنی ہے جس پر آپ اپنی پرانی چیزیں فروخت کر سکتے ہیں. اگر کسی خاتون کے پاس، کسی مرد کے پاس کوئی پرانی چیز، کوئی پرانا سوٹ پڑا ہوا ہے، مارکیٹ میں جاؤ اس کی ویلیو لگواؤ، یہ کتنے میں فروخت ہوتا ہے؟ پتا چلا یہ 2000 میں فروخت ہوگا، 2000 روپے میں وہ فروخت ہوگا. وہی شادی کا سوٹ کسی غریب کو دے دو اور 2000 روپیہ اپنی زکات میں سے مائنس کر دو، تمہاری زکات ہی شمار ہو جائے گی. چلو اتنا ہی کرنا، صدقہ نہیں کر سکتے، وہ کم نہیں کر سکتے. نشانی کے نام پر اپنی قبر کو بوجھ سے نہ بھرو کہ جی یہ شادی کی نشانی پڑی ہوئی، یہ فلاں کی نشانی پڑی ہوئی ہے، یہ میرے دادے کی نشانی پڑی ہوئی ہے. نشانیاں رکھتے ہیں، کسی غریب کے کام نہیں آتے. اور اسی طرح جتنا آپ کا کاروبار وسیع ہوگا، جتنے کاروباری حضرات جہاں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں، جتنا کاروبار پھیلے گا اتنا بوجھ بڑھتا چلا جائے گا نامہ اعمال پر، ان کندھوں پر. پتہ ہی نہیں ہوگا کتنے لوگوں کے پیسے دینے ہیں. چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ تو ہم شمار ہی نہیں کرتے نا، کسی کا 2000، کسی کا 3000 دینا ہے، کسی کا 10,000 دینا ہے، پتہ ہی نہیں ہے دینے ہیں. لینے کا بھی اس طرح نہیں پتا ہوتا. بعض اوقات جو بڑے بزنس مین ہیں ان کو چھوٹی موٹی اماؤنٹ کا پتہ نہیں ہوتا. لیکن یاد رکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دینار مقروض کا بھی جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. 2 دینار. حتیٰ کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمہ داری قبول کی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا. پھر اگلے دن پوچھا ادا کیے کہ نہیں کیے، اور جب ادا کر دیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تو نے اس کی چمڑی کو ٹھنڈا کیا. رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنے بوجھ کم کریں، اپنے گھروں کے اندر جائیں، اپنے سٹور میں جائیں، اپنی چیزوں کو صاف کریں، اپنا بوجھ کم کریں. اپنے لیجر، اپنے کھاتے کھولیں، دیکھیں ان میں جو چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ سے دیں ان کو فارغ کریں. اپنے شیڈول کو منظم کریں اور ایک منظم طریقے سے دنیا سے جائیں. اور اسی طرح بہت سے ہمارے سامنے بہت سے معاملات ایسے آتے ہیں، باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، اپنے معاملات کو منظم نہیں کر کے گیا، اور بعد والے لڑتے لڑتے ایک دوسرے کے دست و گربان ہو گئے. بھائی اپنا کوئی ایک رازدان بناؤ، چاہے کوئی بیوی ہو، بیوی پر اعتماد نہیں، بھائی ہو، بھائیوں پر اعتماد نہیں، دوست ہو، جس کو پتا ہو کہ اگر آج تمہاری آنکھیں بند ہو جائے، تم نے فلاں کے اتنے دینے ہیں، فلاں سے اتنے لینے ہیں، فلاں تمہاری پراپرٹی ہے، فلاں قسطوں پر کام چل رہا ہے، اس کی اتنی قسطیں باقی ہیں، فلاں
तुम्हारी गाड़ी किस्तों पर है, फला क्रेडिट कार्ड से तुमने इतनी शॉपिंग की हुई है, उसका इतना बिल बाकी है। अगर फर्ज करो तुमने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की, क्रेडिट कार्ड को जानते हो उलमा क्यों हराम करार देते हैं? क्रेडिट कार्ड को उलमा इकराम क्यों हराम करार देते हैं? इसलिए नहीं कि बताते खुद उसमें कोई हुर्मत का पहलू पाया जाता है। अगर आप उसकी मसलन 1000 रुपए की आपने शॉपिंग की है और आप बिल प्रॉपर तरीके से 1000 रुपए का बिल जमा करवा देते हैं, आपसे वो ऊपर पैसे नहीं लेते, 1000 रुपया ही लेंगे, लेकिन इसके बावजूद उलमा कहते हैं क्रेडिट कार्ड हराम। क्यों हराम है? इसलिए उलमा इकराम क्रेडिट कार्ड को हराम करार देते हैं कि तुम्हें क्या भरोसा कल आएगी कि नहीं आएगी, तुम्हें क्या पता कल तुम इतने मालदार रहोगे कि नहीं रहोगे, तुम्हें क्या पता कि कल तुम बिस्तर पर लेटे हुए होगे और अपना हाथ भी नहीं हिला सकते होगे, और तुम बैंक वालों को ये कह के आए हो कि अगर मैं वक्त पर पैसे जमा ना करवा सका मैं तुम्हें सूद अदा करने का पाबंद हूं। कह के आए हो ना। जब क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की तो बैंक वालों को ये कहा कि मैं अगर वक्त पर पैसे ना दे सका तो मैं सूद जमा करवाऊंगा, और अगर उस बिल के देने से पहले तू मर गया और तेरे बेटे को पता भी नहीं था कि तूने कितनी शॉपिंग की, और तेरे बेटे को वक्त तक पता चला जब तेरे नामा आमाल में तेरे मरने के बाद भी बैंक वालों ने सूद डाल दिया था, बताओ सूद का जिम्मेदार कौन हो? उस सूद का जिम्मेदार कौन हो? इसीलिए उलमा इकराम कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना, क्रेडिट कार्ड करवाना, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ये क्या है? हराम। रमजान मुबारक के आने से पहले पहले अपनी जिंदगियों में ये तब्दीली लाएं, अपने मामलात को समेटें, अपने बोझ को कम करें, अपनी मसरूफियात को मुनज़्ज़म करें। ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का इस उम्मत के साथ एक बड़ा प्यारा मामला है कि हम अमल थोड़ा करते हैं, हमें सवाब ज्यादा मिलता है। ये अल्लाह का हम पे एहसान। हमसे पहली उम्मतों को 950 साल तबलीग की हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, इससे पता क्या चला उम्र कितनी लंबी, 1300 साल बाद तारीखी रिवायत में लिखा उनकी उम्र 1300 साल, 500, 600, 1000 साल ये उम्रें थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने आखिरी नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी की उम्मत की उम्रों को 60 से 70 साल के दरमियान एवरेज रख दिया, और वो 500 साल की इबादत लेके आए। हमसे पहले 500 साल की इबादत लेके आए, कोई 1000 साल की इबादत लेके आए, और ये 60-70 साल की इबादत लेके जाए तो मवाजना कैसे होगा? अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगियों में ये एक महीना रमजानुल मुबारक का हमें अता कर दिया, और इस महीने के आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल कद्र अता कर दी, जो 1000 महीने से बेहतर है। हमने काम एक रात में किया, अल्लाह ने हमें सवाब कई सालों का अता कर दिया। हमने काम थोड़ा किया, हमें हमारे रब ने ज्यादा नवाजा। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हम अल्लाह के आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल हो गए। रमजान मुबारक आता था, सखावत के हवाले से बात हो गई, खूब सखावत करें, माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाकर कहा, लम नक़दल माल बिस्सदक़ा, सदका करने से माल कम नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था, सहाबा का भी मामूल था कि वो कुरान मजीद की तिलावत कसरत से किया करते थे। हमारे यहाँ तो अब एक वजीफे का रवाज पड़ गया कि हम कहते हैं अपना काम निकलवाने के लिए बस एक सूरत जो है वो पढ़ लो, और उसको ही पढ़कर जो है वो दम कर लो, या उसको ही पढ़कर जो है बस वजीफा पूरा कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम का मामूल क्या था
کہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مجھے جلد از جلد قرآن کو مکمل کرنے کی اجازت دی جائے، 1 ماہ میں، 1 ہفتے میں. حتیٰ کہ پھر آ کر کہاں پر بریک لگائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بندی کہاں کر دی؟ اگر بہت ہی جلدی پڑھنا ہے تو فرمایا 3 دن سے کم از کم 3 دن کے اندر قرآن کو مکمل کرنا. اسے کیا پتا چلا کہ صحابہ کرام کا معمول کیا تھا؟ قرآن کے بارے میں شروع سے پڑھتے مکمل کرتے. لیکن جب رمضان المبارک آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے تو رات کو قیام کرتے اور قیام پہ کیا نماز پڑھتے، لیکن جب رمضان المبارک آتا حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے رمضان کی راتوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے. ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پڑھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سنتے. پورے رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پورے قرآن کا دور کیا کرتے پورے. اور جس سال آخری سال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آخری رمضان آیا اس رمضان حضرت جبرائیل علیہ السلام سے 2 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو سنا اور 2 دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا. یہ اچھی عادت ہے کہ گھروں میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. قرآن کے سننے کا بھی ایک اثر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو کہہ رہے ہیں، صحابی کو اپنے پاس بلا رہے ہیں اور بلا کر کہہ رہے ہیں مجھے قرآن سناؤ، مجھے قرآن سناؤ. سننے کا بھی ایک اپنا اثر ہے. یہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہے یا گھر میں کوئی اچھا قرآن پڑھتا ہے تو باپ کو چاہیے کہ بیٹھے، گھر والوں کو جمع کرے، چاہے دیکھ کر ہی صحیح، اس کو کہے قرآن پڑھو، ہم سارے سنتے ہیں، تم قرآن پڑھو. چلو اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ ضرور کرنا چاہیے کہ گھر میں اس وقت جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے اور پھر خصوص خواتین گھروں میں کام کاج کرتی ہیں، مرد کام پہ چلے جاتے ہیں. گھر میں اونچی آواز میں، اتنی اونچی نہیں کہ باہر گھر سے باہر آواز جائے، اتنی اونچی کہ صرف گھر کی 4 دیواری کے اندر رہے، اونچی آواز میں قرآن مجید جو ہے اس کی تلاوت ضرور لگانی چاہیے. قرآن کی سننے کا ایک اثر ہے، لیکن اس میں ایک کوتاہی ہوتی ہے. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی طرح میں ایک جگہ ایک دکان پر گیا تو وہاں اونچی آواز میں تلاوت لگائی ہوئی اور ساتھ گپے. میں نے اس کو جا کر بند کرو اس کو. کہتے ہیں کیوں بند کرے؟ قرآن بند کر دیں. پھر میں نے اس کو سمجھایا تو بات اس کی سمجھ میں آئی. وہ کیا کہ قرآن لگاؤ اونچی آواز سے، گھر میں لگاؤ، دکان پر لگاؤ، کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ فائدے کی بات ہے. لیکن قرآن کا ادب اور احترام ملوز خاطر رہے گا. اور وہ کیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے گا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. جب قرآن پڑھا جائے گا تو یہ نہیں کہ ایک طرف گھر میں قرآن لگا لو اور ساتھ آپس میں گپے لگانا شروع کر دو، چغلیاں، قیمتیں، ڈراموں کی باتیں، فلاں کی باتیں، محلے میں ایسے ہوا، ایسے ہوا، فلاں ایسی. جب قرآن لگایا جائے گا، جب قرآن کی تلاوت اونچی آواز سے ہو رہی ہوگی تو تمہارا ذہن اور تمہاری سماعت، تمہارے کان اور تمہارا دماغ وہ اس تلاوت کی طرف مرکوز ہوگا اور تمہارے ہونٹ بند ہوں گے. فاستمعوا له، کان لگا کر اس کو سننا ہوگا اور خاموشی اختیار کرنی ہوگی. یہ قرآن کا ادب ہے، یہ قرآن کا احترام ہے. رمضان المبارک اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اونچی آواز سے قرآن لگا لیتے ہیں، تلاوتیں دکانوں پر لگا لیتے ہیں. یہ دکاندار جو ہے اونچی آواز سے لگا لیتے ہیں اور ساتھ گپے بھی چل رہی ہیں اور ساتھ سارا کچھ لین دین اور سارے معاملات اسی طرح جو ہے وہ چل رہے ہیں. نہیں، یہ قرآن کے ادب کے منافی ہے، قرآن کے احترام کے منافی ہے اور قرآن کے اصول کے منافی ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کروایا. روزے کا اہتمام اس حد تک کرو
ایک صحابی کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. یہ تو فرضی روزوں کی بات ہے. نفلی روزوں کے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی جہاد پر جانے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرما اور مجھے جنت مل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم سلمہم وغنمہم، اے اللہ ان کو سلامت رکھنا اور ان کو مال غنیمت عطا فرما. ایسے ہی ہوا. جنگ سے واپس آئے اللہ رب العزت نے صحیح سلامت واپس بھی پہنچا دیا، مال غنیمت بھی لے کر آئے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا چلیں شہادت آپ سے کہا تھا آپ نے وہ دعا تو نہیں کی، اب مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ اس عمل کے کرنے سے اللہ رب العزت مجھے جنت عطا فرمائے. شہادت بھی تو اسی لیے مانگی تھی نا کہ شہید ہوں گا جنت میں چلا جائے. اب مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں وہ اختیار کر لوں جنت میں چلا جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر آج کے بعد تجھے یہ نصیحت ہے کہ روزے رکھنا شروع کر دے، کیونکہ روزے جیسا کوئی بھی عمل میں نے نہیں دیکھا جو انسان کو جنت میں لے جانے والا. روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن کا روزہ بندے کو جہنم کی آگ سے 70 سال مسافت پر دور کر دیتا ہے. روزہ انسان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ سے ڈھال بن جاتا ہے. روزے دار کو اللہ رب العزت 2 خوشیاں عطا فرماتا ہے. ایک خوشی اس کو اس وقت ہوتی ہے ذهب الدماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، جب اس کی رگیں تر ہو جاتی ہیں، جب اس کا پیٹ بھرتا ہے، جب وہ پانی پی کر اپنے معدے میں اتارتا ہے روزے کی افطار کے وقت بڑی خوشی ہوتی ہے. اور دوسری خوشی روزے دار پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب ہوگی جب انسان اللہ رب العزت سے قیامت والے دن ملاقات کرے. جب اللہ رب العزت کہیں گے روزے داروں کدھر ہو، تمہیں جون مئی گرمی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، تمہیں کاموں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کدھر ہو میرے روزے داروں ادھر آؤ. وہ جنت کا دروازہ باب الریان تمہارے لیے رکھا ہے، سارے روزے دار باب الریان سے داخل ہو جاؤ. حضرت ابو امامہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزہ جنت میں لے جانے والا عمل. تو صحابہ پتہ کیا کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایک آدمی کے بارے میں نا ہمارا ایک رائے قائم ہو جاتی ہے. محلے میں جو ارد گرد لوگ رہتے ہیں پتہ ہوتا ہے نا یہ آفس اتنے بجے جاتا ہے اتنے بجے آتا ہے، جمعے کو یہ ان کے گھر مہمان آتے ہیں، ان کا رہن سہن ایسا ہے، شیڈول کا پتہ لگ جاتا ہے لوگوں کو، یہ اس کی جاب ہے، یہ اس کا کاروبار ہے، سارا کچھ. تو صحابہ کہتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے محلے والے کیا کہتے تھے، ان کے محلے والے کا یہ خیال تھا اگر کبھی دن کے وقت ان کے گھر کی جو اوپر چمنیاں بنی ہوتی ہیں نا اوپر جس کے اندر سے چولہے کا دھواں جو ہے باہر جاتا ہے، اگر کبھی ان کے گھر سے چولہے کا دھواں نکل رہا ہوتا تو ہم سمجھتے ابو امامہ کے گھر کوئی مہمان آیا ہوا ہے، وگرنہ ان کے گھر سے دن کے وقت تو دھواں ہی نہیں نکلتا. اتنی کثرت سے روزے رکھنا شروع کر دیا. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں کی جماعت، جو کوئی تم میں سے طاقت رکھتا ہے نکاح کرنے کی اسے چاہیے کہ جلد از جلد نکاح کر لے. یہ نکاح انسان کی آنکھ کی اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کی آنکھ کے اندر حیا پیدا کرنے والا، اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے. اور اگر کوئی نوجوان ابھی استطاعت نہیں رکھتا نکاح کرنے کی، کوئی مسائل ہیں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تلقین فرمائی، اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھا کرے. اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھا کرے. کیوں؟
یہ روزہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا اور اس کی آنکھ کے اندر حیا پیدا کر دینے والا ہے، کیونکہ روزے کا معاملہ ہی کچھ ایسا ہے، انسان کو پتہ ہوتا ہے اگر وہ چھپ کر روزہ توڑ لے، اب چھپ کر اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کر لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا روزہ آنکھ کا اور شرمگاہ کی حفاظت روزے سے بھی ہو جائے گی اگر نکاح نہیں کر سکتے تو۔ اچھا اگر چھپ کر کوئی انسان شرمگاہ کا غلط استعمال کر لے تو بتائیں کسی کو پتہ چلے گا؟ اگر چھپ کر کچھ کھا لے کچھ پی لے کسی کو پتہ چلے گا؟ لیکن جب وہ روزہ رکھ لے گا پھر وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ جب ایک فطری طور پر ذہنی طور پر اگر وہ روزہ رکھ لے گا تو پھر وہ یہ کام نہیں کرے گا، کیوں؟ اس کو پتا ہے جس کے لیے رکھا ہے اس سے میں چھپ نہیں سکتا، جس کے لیے رکھا ہے اس سے میں چھپ نہیں سکتا ہوں، تو کبھی بھی وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ پھر روزے رکھا کر۔ اور یہ روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جو ڈھال قرار دیا ہے نا، آپ دیکھ لیں یہ واقعتاً ہمارے معاملات میں ڈھال بن جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں بہت سے جٹ بھی اس لیے جھگڑا نہیں کرتے کہ یار رمضان ہے میرا روزہ میں لڑنا پھرنا چنگا نہیں لگتا، جو کسی کی اوئے سن کے بھی آگے سے بندوق نکال لیتے ہیں نا۔ میں نے آپ کو شاید واقعہ بھی سنایا تھا، میں مسجد کے باہر کا دو پارکنگ سے مسجد کے باہر پارکنگ سے دو بندے آپس میں لڑ پڑے، میں گیا، مجھے دیکھ کے دونوں ذرا ٹھنڈے ہو گئے کہ اب چلے نہ لڑے، تو وہ دوسرے کو کہتے افطاری تو باہر نہیں پیٹ دینا نہیں پڑا روزہ جو تھا اس کا، تو ایک حیا ہے نا روزے کی، ایک حیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تلقین فرمائی اگر کوئی تم سے روزے کی حالت میں بحث و تکرار کرنے لگے اس کو کہو بھائی نہیں میں تجھ سے بحث نہیں کر سکتا، میرا روزہ ہے۔ ذرا تصور تو کریں، ہم کہتے ہیں نہیں یہ کام کیا روزہ مکروہ ہو گیا، یہ کیا نماز مکروہ ہو گئی، یہ سنتے ہو آپ اکثر، مکروہ کا لفظ مکروہ ہو گئی جی، یار یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے دار کو بحث و تکرار سے بھی منع کیا ہے تو اسی لیے کیا ہے نا کہ اس بحث و تکرار کی وجہ سے زبان سے جو لغویات نکلیں گی اس کی وجہ سے اس کا روزہ خراب ہوگا۔ وہ روزہ جو بحث و تکرار سے خراب ہوتا ہو کیا وہ جھوٹ بولنے سے چغلیوں غیبتوں سے خراب نہیں ہوگا؟ وہ روزہ جو بحث و تکرار سے خراب ہو جاتا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرماتے ہوں کہ بحث و تکرار کو اس لیے چھوڑ دینا یہ کہہ کر کہ میرا روزہ ہے میں تم سے نہیں کر سکتا، بھائی وہ روزہ کیا جھوٹ سے نہیں بالکل خراب ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اس پر دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ کے اوپر عمل کرتا ہے اس کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے اور اس کو کچھ نہیں دیتا۔ ایک طرف یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص بڑے اہتمام کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ ایمان کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور جو شخص اہتمام کے ساتھ راتوں کا قیام کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس عمل سے اس کی زندگی کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو راتوں میں قیام سے سوائے تھکاوٹ کے اور سوائے جاگنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی زندگی کے معمولات میں رمضان المبارک کے آنے سے ایک نمایاں تبدیلی پیدا کریں۔ یہ تبدیلی صرف
مسجدوں کو بھرنے میں نہیں ہونی چاہیے. میں نے کئی معاملات میں آپ کی ترغیب دلائی ہے، اپنے معاملات کو سمیٹیں، اپنے بوجھ کو کم کریں، اپنی زندگی کو منظم کریں، اپنے نامہ اعمال، اپنے کندھوں کے بوجھ کو ہلکا کریں، سخاوت میں اضافہ کریں، قرآن کو پڑھنے میں اضافہ کریں، قرآن کی تلاوت کو سننے کا اہتمام کریں، اپنے معاملات زندگی ان کو بہتر بنائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا یہ مہینہ اپنی زندگیوں میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں سے مفید ہو کر اللہ ہمیں جنت پا لینے کی توفیق عطا فرما دے. وما علیہ السلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. أما بعد فإن خير